پتہ نہیں، میں نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اس کا لہجہ اچانک تیکھا ہو گیا۔ مطلب کچھ نہیں، بس آپ کو دیکھنا اچھا لگ رہا ہے، میں نے جلدی سے کہا تو وہ ہنس دی۔ مجھے اس کی ہنسی بہت اچھی لگی۔ جو آپ کو اچھا لگنے لگے، اس کی ہر چیز آپ کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ ایک قرآن خوانی میں آئیں گے؟ اس نے پوچھا۔ لڑکیوں عورتوں کی قرآن خوانی میں میرا کیا کام ہے؟ میں نے پوچھا۔ آ جائیے گا، ابو کے کمرے میں بیٹھ جائیے گا، اس نے کہا۔ اور کیا کرنا ہوگا؟ نہ جانے کیوں مجھے شرارت سوچی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ مجھ سے باتیں کرتی رہے۔ اور کیا؟ اس نے اپنی نگاہیں میری طرف اٹھائیں۔ اور کیا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آپ بتائیں۔ وہ اچانک ہنسنے لگی۔ کیا بات ہے، بہت ہنسی آ رہی ہے، آپ ہی نے کہا۔ انہوں نے دریاں تخت پر رکھ دی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، یہ شبانہ کے گھر پہنچا دو۔ جی اچھا، میں نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ اتنے میں امی چائے لے آئیں، اس کے ساتھ بسکٹ بھی تھے۔ چلو، میں نے کھڑے ہو کر دریاں سنبھالی۔ یہ لڑکے، چائے تو پینے دے بچی کو، امی نے مجھے ٹوکا۔ شبانہ ہنسی اور کپ اٹھا لیا۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ کوثر آپی شبانہ سے اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھنے لگی۔ شبانہ کے والد سرکاری محکمے میں سرویئر تھے، اپنے دوست کے ساتھ کسی کام سے گئے تھے کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایک بھائی شوکت تھا، 3 بہنیں تھیں۔ پچھلے برس شبانہ کے دادا کا انتقال ہوا تو پھر آبائی مکان کے جھگڑے کے باعث ان کے والد نے کرائے پر گھر لے کر اپنا آبائی گھر چھوڑ دیا اور دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ مگر وہ مالک مکان بات بات پر تنگ کرتا تھا، اسی لیے مکان ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس محلے میں آ گئے تھے۔ شیخ صاحب مزاج کے بہت اچھے ہیں، اللہ نے خوشحال بنایا ہے۔ 2-3 مکان ہیں جو کرائے پر دیے ہوئے ہیں۔ یہ مکان بھی کرائے پر ہی چڑھتا ہے۔ تم لوگ یہاں اطمینان سے رہ سکتے ہو۔ بار بار مکان بدلنا کون سا آسان کام ہوتا ہے؟ امی نے کہا۔ جی صحیح کہہ رہی ہیں، پیکنگ کر کر کے ہاتھ دکھ جاتے ہیں، یہ رکھو وہ اٹھاؤ، کبھی کوئی چیز ٹوٹی تو کبھی کوئی چیز چٹکی۔ شبانہ نے کہا، چلو اللہ کرے یہاں سے نکلو تو اپنے گھر چلو۔ امی نے بڑے خلوص سے دعا دی۔ آمین، شبانہ نے بڑے جذب سے کہا۔ کوثر آپی ہنسنے لگی۔ آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ شبانہ نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپی نے ہنستی روکتے ہوئے کہا۔ لڑکیوں کا گھر سمجھتی ہو؟ ان کے میاں کا گھر۔ جی، شبانہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ امی ہنس پڑی۔ نہ کرو تنگ بچی کو، اتنی پیاری سی تو ہے۔ چلیں جی، شبانہ چائے ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دریاں اٹھا کر اس کے پیچھے ہو گیا۔ وہ آہستہ سے بولی، ایسے ہی میرے پیچھے رہنا۔ میں دروازے سے باہر نکل کر اس کے آگے ہو گیا۔ تمہیں میرے پیچھے رہنا ہے؟ وہ قدم آگے بڑھا کر میرے برابر آ کر بولی، ساتھ ساتھ کیوں نہ رہیں؟ وعدہ، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ بولی، ساتھ ساتھ رہنے کا۔ بدتمیز، وہ غصے سے بولی۔ اپنا منہ دیکھا ہے؟ بس اب تو تمہارا ہی دیکھتا ہوں، میں نے ترکی بدرکی جواب دیا۔ وہ ہنسنے لگی اور قدم بڑھا کر گھر میں داخل ہو گئی۔ میں لمحے بھر کو دروازے میں رکا۔ وہ گھوم کے بولی، آ جائے، وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس کے انداز میں اچانک تبدیلی آ گئی۔ رضوانہ اور ریحانہ اس کی آواز سنتے ہی سین میں آ گئی۔ دونوں نے دوپٹہ کمر کے بیچ باندھا ہوا تھا، کپڑوں پر گرد تھے۔ وہ صفائی ستھرائی میں مصروف تھی۔ ان کے پیچھے ان کی والدہ بھی باہر نکل آئی۔ یہاں رکھ دو بیٹا، انہوں نے سین میں بچھی چرپائی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دریاں چرپائی پر رکھ دی۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ انہوں نے پوچھا۔ کاشف، میں نے بتایا۔ تم کتنے بہن بھائی ہو؟ انہوں نے پوچھا اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ کوثر آپی کی شادی ہو گئی ہے۔ مجھ سے بڑے آصف بھائی ہیں جو ایک دفتر میں کام کرتے ہیں، اور بس۔ تم کیا کرتے ہو؟ میں نے ابھی BA کا امتحان دیا، رزلٹ آنے والا ہے، پھر یونیورسٹی جاؤں گا۔ شام کو ابو کے ساتھ دکان پر بیٹھتا ہوں، ہمارا جنرل سٹور ہے، میں نے تفصیل بتائی۔ ریحانہ بھائی کے لیے چائے لاؤ، شبانہ کی امی نے کہا۔ نہیں خالہ جی، رہنے دیں، ابھی چائے پی کر آ رہا ہوں، چند قدم کا تو راستہ ہے۔ میں نے انکار کیا۔ رضوانہ دیکھو ذرا، یہ شوکت اٹھا یا نہیں؟ اتنے سارے کام پڑے ہیں اور وہ سو رہا ہے ابھی تک، انہوں نے بیٹی سے کہا۔ مجھے اجازت دیں، میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تم بھی آنا بیٹا، انہوں نے بڑی محبت سے کہا۔ امی، لڑکے کیا کریں گے آ کر؟ شبانہ نے کہا۔ بھائی تمہارے ابو ماموں سے باتیں کریں گے، شوکت کے ساتھ گپ شپ کرے گا۔ یہ بھی تو شوکت جیسا ہی ہے میرے لیے، انہوں نے کہا۔ میں خاموش ہی رہا۔ پھر اجازت لے کر چلا آیا۔ دوپہر کو امی اور آپی چلیں گی، میں نہیں گیا۔ کوئی 5 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، شوکت کھڑا تھا۔ خیریت؟ میں نے پوچھا۔ بالکل خیریت ہے، امی کہہ رہی ہیں کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ لیکن ویگن کچھ نہیں، شوکت نے میرا جملہ کاٹا۔ امی ہی نے نہیں، خالہ جی، یعنی تمہاری امی نے بھی بلایا ہے، اور ابو بھی تم سے ملنا چاہتے ہیں، وہ بولا۔
اچھا چلو میں آتا ہوں، جلتی آنا، شوکت اتنا کہہ کر پلٹ گیا۔ میں نے جا کر منہ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے اور ان کے گھر پہنچ گیا۔ سین کے ساتھ ہی بڑا کمرہ تھا جس میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس وقت اس میں خواتین اور لڑکیاں بھری ہوئی تھیں۔ اس کی برابر والے کمرے میں شوکت نے مجھے بٹھایا۔ اس کمرے میں اس وقت ایک کی بجائے 2 پلنگ بچھے ہوئے تھے جن پر شوکت کے والد اور ماموں نیم دراز تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور ان کی طبیعت پوچھی۔ پہلے سے بہت بہتر ہے، ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، شوکت کے والد نے کہا۔ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی چا، میرے پیر کا تو ورم بھی اتر گیا، شوکت کے ماموں توصیفی لہجے میں بولے۔ میں نے کہا ڈاکٹر رحمان بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، ان کے کلینک پر لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں، فیس بھی بہت کم لیتے ہیں، بلکہ کئی مریضوں کو تو اپنے پاس سے دوا دے دیتے ہیں۔ اتنے میں شوکت کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کی میز تھی۔ اس نے میز دونوں چرپائیوں کے بیچ میں رکھی اور بولا کھانا لا رہا ہوں۔ شوکت کے والد نے کہا کاشف بیٹا اپنی کرسی ادھر ہی لے آ۔ میں کرسی کھسکا کے میز کے قریب ہو گیا۔ شوکت کھانے کی ٹرے لے کر دوبارہ اندر آیا۔ اس کے پیچھے رضوانہ بھی ڈونگے اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کھانا میز پر رکھا۔ ریحانہ پانی کا جگ اور گلاس لے آئی۔ شروع کریں؟ شوکت بھی ایک کرسی کھینچ کر قریب ہی بیٹھ گیا اور بولا میرے پیٹ میں تو چوہے بھی دوڑ دوڑ کے تھک گئے ہیں، تم تو ہمیشہ سے بھوکے کے کچے ہو۔ شوکت کے ابو ہنسنے لگے۔ ہم سب نے کھانا شروع کر دیا۔ کھانا بہت مزے کا تھا، خوب پیٹ بھر کے کھایا۔ کھانے کے فوراً بعد ہی چائے آ گئی، اس کے ساتھ مٹھائی بھی تھی۔ ہم لوگ چائے پینے لگے۔ شوکت کے والد اور ماموں کبھی مجھ سے باتیں کرنے لگتے اور کبھی آپس میں گفتگو کرنے لگتے۔ ان کی باتوں کا محور حادثہ تھا۔ ابھی میں نے چائے ختم کی ہی تھی کہ شوکت اندر آیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا ہاں اوپر چلتے ہیں۔ چلو، میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اوپر 2 کمرے بنے ہوئے تھے جس میں ایک شوکت کا تھا۔ کمرے میں ایک بیڈ، ایک میز، کرسی اور درمیان میں ایک چھوٹا سا قالین بچھا ہوا تھا، جبکہ بیرونی کھڑکی گلی کی طرف کھلتی تھی، اس پر ایک موٹا سا پردہ لٹک رہا تھا۔ ہاں اب بتاؤ، شوکت نے اطمینان سے بیڈ پر ٹانگیں پھیلا کے بیٹھتے ہی کہا۔ کیا بتاؤں؟ میں نے پوچھا۔ کیا واقعی اس گھر میں بھوت ہیں؟ شوکت کے انداز میں بڑی سنجیدگی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ گھر اسیب زدہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ کسی اور نے کہا یا نہیں کہا؟ سب سے پہلے تم نے ہی کہا تھا کہ اس گھر میں بھوت رہتے ہیں۔ شوکت نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن یہ مذاق نہیں ہے۔ شوکت کی سنجیدگی برقرار تھی۔ اس گھر میں آتے ہی ابو اور ماموں کا ایکسیڈنٹ ہوا، رضوانہ باجی کی منگنی ٹوٹ گئی۔ شبانہ، وہ کہتے کہتے رک گئے۔ میرا دل بری طرح دھڑکا۔ کیا ہوا شبانہ کو؟ تمہیں شبانہ کی اتنی فکر کیوں ہے؟ اس نے مجھے پورا۔ تم نے بات ادھوری چھوڑ دی، اسی لیے میں نے پوچھا۔ میں نے فوراً جواب دیا اور دل ہی دل میں خود کو برجستہ جواب پر مبارکباد دی۔ شبانہ تو سارے ہی ٹیسٹوں میں فیل ہو گئی ہے، اس نے بتایا۔ میں نے گہری سانس لی، جیسے کوئی بوجھ گھنٹوں اتر گیا ہو۔ سچ سچ بتاؤ، اس گھر میں مسئلہ کیا؟ شوکت کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، ایکسیڈنٹ اتفاق ہے، کبھی بھی کہیں بھی کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں تک شبانہ کے ٹیسٹوں میں فیل ہونے کا تعلق ہے تو تم لوگ اس گھر میں 2 دن پہلے آئے ہو، شبانہ نے ٹیسٹ پچھلے گھر میں دیے ہوں گے۔ رضوانہ باجی کے منگنی ٹوٹنے کا سبب بھی یہ گھر ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لوگ یہاں آئے بھی نہیں ہوں گے، میں نے جواب دیا۔ تم تو وکیل کی طرح باتیں کر رہے ہو، شوکت نے ستائشی لہجے میں کہا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ رضوانہ باجی کے سسرال والوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ ہم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے ہیں، وہ تو انہوں نے فون پر کہا تھا۔ امی کہتی ہیں کہ چیزوں کو ان کی اصل حقیقت سے جوڑ کے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے مسئلے کے حل تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے، میں نے کہا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا تم کیا کھاتے ہو جو اتنے عقل مند ہو؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ اب اس میں اس بات کا کیا جواب دے سکتا تھا؟ اچانک نیچے سے آواز آئی، شوکت شوکت، وہ اٹھتے ہوئے بولا تم یہیں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ جو ہی وہ باہر نکلا، دوسرے دروازے سے شبانہ اندر داخل ہوئی۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ تمہارے سامنے ہی تو نیچے کھایا تھا، میں نے جواب دیا۔ بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، وہ بولی۔ چائے اور پیو گے؟ اس نے کچھ دیر ٹھہر کے پوچھا۔ نہیں، میں چائے زیادہ نہیں پیتا، میں نے جواب دیا۔ وہ چند لمحے کھڑی میری طرف دیکھتی رہی، پھر نیچے جانے کے لیے مڑی۔ بات سنو، میں نے کہا۔ کیا؟ وہ بنا مڑے بولی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ تم سے باتیں کرنے دو، میں نے کہا۔ وہ فوراً ہی میری طرف مڑی۔ واقعی؟ واقعی، میں نے کہا۔
وہ اچانک ہنسنے لگی، مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ اس وقت سیڑھیوں پر آہٹ ہوئی۔ شبانہ بجلی کی سی تیزی سے بنا آواز کیے نیچے اتر گئی۔ اتنی دیر میں شوکت کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا، کون تھا؟ یہاں کون ہوگا؟ میں نے الٹا اسی سے پوچھا۔ مجھے باتوں اور ہنسی کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے مجھے مشکوک انداز میں دیکھتی ہوئی کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، تم خود دیکھ رہے ہو کہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ چند لمحے مجھے بہت دیکھتا رہا، پھر دب سے بیٹھ گیا۔ شوکت، مجھے ان لوگوں میں سے معلوم ہوا کہ جو پل میں تولا پل میں ماشا ہو جاتے ہیں، ان کی کیفیت کے متعلق کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ امی کہتی ہیں کہ ایسے لوگ دل کے اچھے ہونے کے باوجود آسانی سے بھروسے کے لائق نہیں ہوتے۔ کبھی جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر خود یا دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا، شام ہو رہی ہے، اگر تمہارے ابو اور ماموں کی طبیعت بہتر ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب کو دکھا لیں، وہ چیک اپ کر کے دوبارہ دوا دے دیں گے۔ میں ابو سے پوچھ لیتا ہوں۔ 10-15 منٹ ٹھہر جاؤ، عورتیں کھانا کھا کے آہستہ آہستہ جا رہی ہیں، شوکت نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں گھر جا رہا ہوں، تم چاہو تو مجھے ساتھ لے لینا، ورنہ ڈاکٹر صاحب سے تم لوگوں کا تعارف تو ہو ہی چکا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں گھر جا رہا ہوں، تم چاہو تو مجھے ساتھ لے لینا، ورنہ ڈاکٹر صاحب سے تم لوگوں کا تعارف تو ہو ہی چکا ہے۔ ٹھیک ہے، بلا لوں گا۔ وہ بیڈ سے اٹھا، میں نے اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور پھر نیچے آ گیا۔ امی اور آپی بھی باہر نکل رہی تھی۔ ہم تینوں گلی پار کر کے گھر آ گئے۔ میں نے تالا کھولا، اب یہ قدم رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے آصف بھائی کی موٹر سائیکل کا ہارن سنائی دیا۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ موٹر سائیکل لے کر اندر آ گئے۔ آتے ہی بولے، امی بڑی بھوک لگ رہی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ منہ ہاتھ دھو لیں، میں اتنی دیر میں روٹی ڈال دیتی ہوں، کوثر آپی نے کہا۔ امی بولی، خیریت؟ آج کیا زیادہ مصروفیات رہی ہے کہ کھانا بھی نہیں کھا سکے؟ بھائی جان بولے، کام کے سلسلے میں باہر جانا پڑا، کھانا کھانے کی فرصت نہیں ملی۔ بھائی جان کہتے ہوئے غسل خانے کی طرف چلے گئے۔ آپی باورچی خانے میں چولہا جلا کے فریج سے آٹا نکالنے لگی۔ جب تک بھائی جان منہ ہاتھ دھو کر آتے، آپی نے چپاتیاں ڈال لی تھی، سالن گرم کر لیا تھا۔ امی ہمیشہ 1-2 کھانے کے فریج میں تیار رکھتی تھی۔ واہ، بھائی جان نے فضا میں سونگتے ہوئے کہا، لگتا ہے کہ آج سٹوو پکا ہے۔ ہاں، اور وہ بھی کوثر نے، امی نے کہا، 1-2 دن کے لیے آتی ہے اور مجھے کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی۔ حالانکہ میں اسے اسی لیے بلاتی ہوں کہ ذرا آرام کر لے، مگر اس کو تو یہاں بھی کام کی ہی پڑی رہتی ہے۔ امی کے غصے سے پیار جھلک رہا تھا۔ اس لیے تو کہتی ہوں کہ آصف کی شادی کر دیں، بھابھی آ جائیں گی تو آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اچھی بات ہے، مگر یہ مانے تب نا۔ امی کے لہجے میں شکوہ تھا۔ اچھا، خلاف توقع آصف بھائی اس مرتبہ جوز بوز نہ ہوئے، کوئی لڑکی بھی دیکھ رکھی ہے یا پھر بس لارے ہی لارے ہیں؟ ہے، امی کے ہاتھ سے سروتا گر گیا۔ وہ حیرت سے بولی، اے تم سچ کہہ رہے ہو؟ سچی آصف، تم تیار ہو؟ کوثر آپی کو بھی جیسے یقین نہیں آیا۔ بھائی جان نے بڑا سا نوالا توڑا، منہ میں ہی رکھا اور اطمینان سے چبا کر نکل کے بولے، بھائی میں کیا مذاق بھی نہیں کر سکتا؟ توبہ ہے۔ امی سروتا سنبھال کے دوبارہ چالیاں کاٹنے لگی۔ تم سے اللہ ہی سمجھے۔ دیکھو امی سے اب گھر کے کام نہیں ہوتے، شادی کون سی ہاں کہتی ہو جاتی ہے، لڑکیاں دیکھتے بھالتے سال 6 ماہ تو لگ ہی جاتے ہیں۔ کوثر آپی نے کہا، امید ہے اگلے برس میری ترقی ہو جائے گی، مجھے مینیجر کی پوسٹ مل جائے گی، پھر آپ دیکھ لیجیے گا۔ چلو پھر دیکھ لیتے ہیں، لڑکی والے اچھے رشتے کے لیے سال 6 ماہ تو انتظار کر ہی لیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، ذاتی مکان ہے، ورنہ آج کل پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ لڑکا کرتا کیا ہے اور مکان اپنا ہے یا کرائے کا۔ کوثر آپی نے جلدی سے بات مکمل کی۔ آصف بھائی بولے، میں نے یہ کہا ہے کہ اگلے سال ترقی ہو جائے گی، مگر معلوم نہیں کہ ہوتی ہے یا نہیں، اسی لیے جب تک ترقی نہ ہو جائے کسی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ باولا ہوا ہے کیا؟ امی غصے سے کہا، بڑا عقل مند بنا پھرتا ہے، لمبا ہو گیا مگر عقل ٹخنوں میں ہی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، بتو کی باتیں اور اپنی عقل مندی اپنے پاس رکھو۔ امی کو سچ میں غصہ آ گیا، اس قدر سخت لہجے میں انہوں نے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی۔ آصف بھائی کسمس آ گئے، تھوڑی دیر چپ رہے، پھر بولے، جیسے آپ کی مرضی، آپ بھلا میری کہاں مانیں گے؟ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جیسے ہی وہ اندر گئے، امی دبی دبی آواز میں ہنسنے لگی۔
آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ سمجھتا ہے کہ ماں کچھ نہیں جانتی، امی نے دھیمے سے کہا۔ کیا معاملہ ہے امی؟ کوثر آپی نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ امی ہنسنے لگی، پھر بولی، چلو آج ہاں تو ہوئی، لڑکی کا بھی پتہ معلوم کر لوں گی۔ کیا بھائی جان کسی کو پسند کرتے ہیں؟ میں نے، جو اب تک خاموش بیٹھن کی نوک جھوک سن رہا تھا، پوچھ بیٹھا۔ آپی مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ امی چھالیاں کاٹنے میں مگن ہو گئی۔ میں موقع غنیمت جان کر کمرے میں چلا گیا۔ بھائی جان اندر بیٹھے کسی کتاب کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ میری آہٹ پاتے ہی انہوں نے جلدی سے کتاب بند کر کے تکیے کے نیچے رکھ دی۔ آؤ بیٹھو، بھائی جان نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ اگر آپ کوئی خاص کام کر رہے ہیں تو میں باہر چلا جاتا ہوں، میں نے کہا۔ ارے نہیں، آصف بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے بستر پر کھسک کے میرے لیے جگہ بنائی۔ آج آپ کا موڈ بہت اچھا ہے، میں نے کہا۔ وہ کیسے؟ انہوں نے دلچسپی سے پوچھا۔ آج پہلی بار آپ نے امی کی شادی کی بات پر مخالفت کی اور نہ ہی ناراض ہوئی ہے۔ کب تک، کہاں تک ناراض ہو سکتے ہیں؟ شادی تو ایک دن کرنا ہی پڑتی ہے، چاہے آج کرو یا سال بھر بعد۔ آصف بھائی کے چہرے پر انوکھی چمک تھی۔ کیا آپ کو کوئی پسند ہے؟ میں نے اچانک پوچھا۔ کیا؟ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، پھر ہنسنے لگی۔ دل چاہتا ہے کہ کوئی رازدار ضرور ہو۔ اچھا، میں اچھا رازدار بن سکتا ہوں؟ میں نے بڑے یقین سے کہا۔ آپ بتائیں تو صحیح۔ اچھا یہ دیکھو۔ اچانک انہوں نے تھیک کے نیچے سے کتاب نکالی اور میرے سامنے کھول دی۔ میں نے دیکھا اس میں ایک بہت خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی۔ یہ ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ انہوں نے حیرت سے کہا، ظاہر سی بات ہے، آپ نے جس شوق سے تصویر دکھائی ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہی ہماری مستقبل کی ہونے والی بھابھی ہیں۔ ہاں مگر، وہ کہتے کہتے چپ ہو گئے۔ مگر کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولے، اگر امی کو پسند آئے تو بات بنے گی۔ امی کو معلوم ہے، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا؟ وہ یوں اچھلے جیسے کسی بڑک نے کاٹ کھایا ہو۔ امی؟ امی کو کیسے معلوم؟ وہ کہہ رہی تھی کہ لڑکی کا پتہ بھی معلوم کر لیں گی، میں نے بتایا۔ آصف بھائی متجسس نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں نے انہیں تسلی دی۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں رہتی ہے، میں امی کو لے کر جاؤں گا۔ کوثر آپی بھی گھر پر ہی ہیں، میں نے کہا۔ امی نے انہیں ایک دن کے لیے مزید روک لیا ہے۔ اچھا؟ وہ پرسوچ انداز میں بولے۔ وہ راجہ نگری میں رہتی ہیں، میرے دفتر میں اس کی بہن کام کرتی ہے، وہ اس کے رشتے کے لیے پریشان تھی۔ آج کل کنواری لڑکیوں کو رشتہ نہیں ملتا، یہ تو بیچاری طلاق یافتہ ہے، وہ روانی میں کہہ گیا۔ طلاق یافتہ؟ میں نے حیرت سے کہا۔ امی مان جائیں گی کیا؟ یہی تو مسئلہ ہے، آصف بھائی نے قدرے پریشانی سے کہا۔ المیہ تو کسی کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، افشین کے ساتھ بھی ہو گیا۔ کیسا المیہ؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ وہ میری طرف بغور دیکھتے ہوئے بولے، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ بالکل، میں نے ایک لمحے کے توقف کے بغیر جواب دیا۔ آصف بھائی بتانے لگے، افشین کی شادی بے ذریعہ ٹیلی فون برطانیہ میں مقیم ایک لڑکی سے ہوئی تھی۔ 6 ماہ میں اس نے کاغذات بنوا کے لے جانا تھا۔ اس دوران اس نے کچھ روپیوں کا تقاضا کیا اور اسے ایمرجنسی میں ضرورت پڑ گئی ہے، جب وہ واپس آئے گا تو دے دے گا۔ افشین کے والد نے 1.5 لاکھ روپے بھجوا دیے۔ اس دوران اس کے فون آتے رہے۔ پھر 6 ماہ گزر گئے مگر اس نے کوئی کاغذات نہ بھجوائے۔ پھر ایک دن وہ پاکستان واپس آ گیا اور رخصتی کا تقاضا کرنے لگا۔ افشین کے والد نے پوچھا، تم تو افشین کو بلوانے والے تھے، خود آ گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ 6 ماہ کے بعد واپس جائے گا، اس لیے رخصتی کر دی جائے تو بہتر ہے۔ مگر افشین کے والد راضی نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ کاغذات دکھائے جو اس نے افشین کے لیے برطانوی امیگریشن کے لیے جمع کروائے تھے۔ مگر وہ ہتھے سے اکھڑ گیا کہ آپ لوگوں کو اپنے دماغ پر بھروسہ نہیں ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر میں اس رشتے کو ختم کر دیتا ہوں۔ افشین کے والد اس سارے معاملے سے کھٹک گئے تھے، اس لیے انہوں نے صاف کہا کہ وہ مطمئن نہیں ہے۔ تم افشین کو طلاق دے دو۔ یوں اس نے طلاق دے دی۔ بھائی جان نے ساری بات بتا کے گہری سانس لی۔ میں نے بھائی جان کی طرف دیکھا، وہ مجھے بغور دیکھ رہے تھے۔ مجھے اس وقت وہ بہت اچھے لگے، مجھے ان پر پیار آ گیا۔ اس وقت میں خود کو بڑا بڑا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، آپ پریشان نہ ہو، افشین اس گھر میں بھابھی بن کے ضرور آئیں گی۔ تم کیا کرو گے؟ آصف بھائی نے سوال کیا۔ میں امی کو منا لوں گا، میں نے جواب دیا۔ لیکن امی سے کچھ مت چھپانا، آصف بھائی نے کہا۔ میں اپنے رشتے کی بنیاد جھوٹ پر رکھنا نہیں چاہتا۔ کل امی کو معلوم ہوا کہ میں نے اپنی آرزو پوری کرنے کے لیے امی کو لا علم رکھا تو انہیں بے حد دکھ ہوگا، جو مجھے برداشت نہیں۔ بھائی جان نے بڑے حتمی انداز میں کہا، مطمئن رہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے انہیں یقین دلایا۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، انہوں نے پرسکون ہو کر کہا۔ میں اٹھ کر اپنے بیڈ پر آ گیا۔
آصف بھائی چاندنی لمحوں میں سو گئے۔ ان کی یہ پرانی عادت تھی کہ وہ بستر پر لیٹتے ہی چند منٹوں میں بے خبر سو جاتے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، وہ سوتے میں مسکرا رہے تھے، جیسے انہیں منزل پا لینے کا یقین ہو گیا ہو۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو بھائی جان آفس جا چکے تھے، البتہ وہ کتاب جس میں تصویر تھی میرے سرانے رکھی ہوئی تھی، جس کا واضح مطلب تھا کہ بھائی جان نے مجھے کارروائی کے لیے عملی طور پر گرین سگنل دے دیا ہے۔ میں نے غسل خانے کا رخ کیا۔ جب میں نہا کر بال پونچھتا ہوا غسل خانے سے باہر نکلا تو آپی بڑے مزے سے کتاب میں رکھی ہوئی تصویر دیکھ رہی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتی بولی، دیکھا چوری پکڑی گئی۔ کیسی چوری؟ میں تولیہ پھینک کر تصویر چھیننے کے لیے ان کی طرف لپکا۔ خبردار، انہوں نے مجھے انگلی سے روکنے کا اشارہ کیا۔ جب تک ساری بات نہیں بتائی جائے گی یہ تصویریں بحق سرکار ضبط رہے گی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ تم ابھی ننھے منھے سے بھیا ہو۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ آپ غلط سوچ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ میں نے کہا، اچھا؟ آپ ہی نے حیرت کا اظہار کیا۔ پھر ایسا کیا کچھ ہے جو میں نہیں سمجھ رہی؟ یہ افشین ہے، میں نے کہنا شروع کیا۔ نام تو اچھا ہے، انہوں نے فوراً ٹوکا۔ آگے کہو۔ بولنے تو دیں، میں نے کہا، اور یہ میری عمر نہیں بھائی جان کی پسند ہے۔ رات ہی انہوں نے مجھے یہ تصویر دی ہے، امی کو دکھانے کے لیے۔ آپی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں جی، لیکن اس کے ساتھ ایک کلمہ، ایک مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ آپی نے پوچھا۔ میں نے افشین کے ساتھ ہونے والا واقعہ تفصیل سے انہیں بتا دیا۔ وہ کچھ سوچتی رہیں، پھر بولی، یہ مسئلہ تو اب بہت عام ہو گیا ہے۔ لوگ لالچ اور دھوکے سے شادی کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ رخصتی نہیں ہو۔ میرا نہیں خیال کہ امی کو کوئی اعتراض ہوگا۔ آپی نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اس وقت امی کمرے میں داخل ہوں۔ دونوں بہن بھائی باتیں کرتے رہو گے یا پھر کچھ چائے ناشتے کا بندوبست بھی کرو گے؟ یہ کہتے ہوئے ان کی نظر کوثر آپی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویر پر پڑی۔ انہوں نے پوچھا، یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ کیا مطلب؟ کیا آپ یہ دیکھ چکی ہیں؟ آپی نے حیرت سے کہا۔ کئی بار، امی نے اطمینان سے جواب دیا۔ ماں ہوں، بچوں کی نظر اور کیفیت دونوں کو پہچانتی ہوں۔ کئی بار تکیے کے نیچے سے ملی ہے۔ بے وقوف سمجھتا ہے ماں کو کچھ نہیں متا۔ تو پھر آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ میں امی کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ خود بتائے گا تو بہتر ہوگا۔ راز میں زبردستی شریک ہونے سے بہتر ہے انتظار کر لینا۔ امی نے آہستہ سے کہا۔ لڑکی تو بہت پیاری ہے، آپی نے کہا۔ ہاں، اچھی ہے۔ لڑکیاں سبھی اچھی ہوتی ہیں، بس مزاج نرم اور ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ بہو سے سب لوگ غیر ضروری طور پر توقعات مانگ لیتے ہیں۔ اگر مزاج میں تلخی اور جذب بازی ہو تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ امی کے لہجے میں تجربہ بول رہا تھا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، آپ نے دھیمی سے کہا۔ پتہ نہیں کیوں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بات تبدیل کرنے کے لیے کہا، اس کا نام افشین ہے۔ اچھا نام ہے، میں نے بھی زیر لب مسکرا کے کہا۔ کہاں رہتی ہے یہ بچی؟ میں نے بتایا، راجہ نگر میں۔ اچھا، امی نے کہا، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا اور آپی کی طرف دیکھا۔ آپی نے پہلو بدلا، پھر بولی، لڑکی بہت اچھی ہے اور آصف کو بھی پسند ہے، لیکن ہوا یہ تھا کہ اس کا ایک رشتہ آیا تھا لندن سے جو ختم ہو گیا۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ امی نے کہا، لڑکیوں کے رشتے آتے ہی رہتے ہیں، ضروری نہیں کہ اسے قبول کر لیا جائے۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپی نے کہا، لیکن افشین کا نکاح ہوا تھا، پھر طلاق ہو گئی تھی۔ کیا؟ امی نے کہا، افشین طلاق یافتہ ہے۔ ہم دونوں امی کو دیکھنے لگے، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ طلاق کوئی مستحسن عمل نہیں، بڑی مشکل ہو جاتی ہے والدین کے لیے۔ آسان نہیں ہوتا اپنی بچی پر طلاق کا داغ لگوا لینا۔ قیامت گزر جاتی ہے دل و دماغ پر۔ امی نے کہا، اگر میرے بیٹے نے پسند کیا ہے تو یقیناً اس میں کوئی خوبی ضرور ہوگی۔ مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے۔ سچ امی؟ آپ ناراض تو نہیں ہے نا؟ آپی نے اپنی باہیں امی کے گلے میں ڈال دی۔ میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ امی نے کہا، زمانہ بدل رہا ہے، ہمیں بھی اپنے نقطۂ نظر بدلنے کی ضرورت ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، آپی نے کہا۔ اس کی رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تھی۔ چلو ملاقات کر لیتے ہیں، امی نے کہا۔ رہن سہن اگر ہمارے جیسا ہوا تو پھر کیا مسئلہ؟ مجھے بھی بہو ڈھونڈنے کے لیے جوتیاں چٹکانے سے نجات مل جائے گی۔ امی کا لہجہ خوشگوار تھا۔ تو پھر آج رات اچھی سی دعوت ہو جائے، میں نے شوخی سے کہا۔ تمہیں تو ہر وقت کھانے کی پڑی رہتی ہے، آپی نے مصنوعی طور پر غصہ دکھایا۔ ہاں، لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، امی نے کہا، افشین کے طلاق کے متعلق اپنے خاندان میں کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک، آپی نے بلا توقف تائید کی۔ پھر میری طرف دیکھا اور امی سے کہنے لگی، میرا خیال ہے اس کے لیے کوئی حل ڈھونڈ لیں، کوئی نک چڑی سی جو اسے اچھی طرح ٹھیک کرے۔ قد مجھ سے بھی لمبا ہو گیا ہے، مگر حرکت ابھی تک بچکانا ہے۔ امی ہنسنے لگی اور میری طرف دیکھا۔
میں نے جلدی سے نظریں چرا لی۔ آپ ہی ناشتہ بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ امی بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ میں بیٹھا سوچتا رہا، ماں کی نگاہیں، ماں کا دل و دماغ کتنا حساس ہوتے ہیں۔ اولاد کی ایک ایک حرکت نگاہ میں ہوتی ہے، مگر پھر بھی سمندر کی طرح خاموش رہتی ہیں۔ سطح پر جتنا چاہے تلاطم ہو، اندر گہرا سکون ہوتا ہے، اور اولاد سمجھتی ہے کہ اماں ابا کو کیا پتہ۔ اب آپ بھی جاؤ۔ باہر سے آپ ہی کی آواز سنائی دی، پراٹھے تیار ہونے والے ہیں، گرم گرم کھاؤ۔ جی آیا، میں نے جلدی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں ناشتہ کر رہا تھا کہ امی نے کہا، دکان پر لازمی جانا، ابتدائی تاریخیں ہیں، بشیر پر کام کا بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے، ہمارے ابو بھی تھک جاتے ہیں۔ جی بہتر، میں نے کہا، اگر گھر کے لیے کچھ منگوانا ہے تو بتا دیجیے، میں لے آؤں گا۔ آج عارف بھی آئے گا، امی نے کہا اور سودا بتانے لگی۔ میں نے سودا وغیرہ لا کر دے دیا اور دکان کی طرف چل دیا۔ ابھی میں شوکت کے گھر کے سامنے ہی پہنچا تھا کہ ریانہ نے دروازے میں سے جھانکا۔ میں نے موٹر سائیکل کی رفتار آہستہ کر لی۔ وہ دروازے سے باہر نکل آئی۔ بات سنیے۔ ہاں کہو۔ میں نے موٹر سائیکل اس کے قریب جا کے روک دی۔ میں اتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ ریحانہ نے کہا، آپ کو امی بلا رہی ہیں؟ اچھا۔ میں نے موٹر سائیکل سٹینڈ پر کھڑی کر دی۔ یہاں کیوں کھڑی تھی؟ گھر سے بلوا لیا ہوتا۔ وہ شوکت بھائی سو رہے تھے تو بلا کر کون لاتا؟ ریحانہ نے کہا۔ کیا کام ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، اندر چل کے پوچھ لیں، اس نے کہا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی والدہ سامنے ہی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، معاف کرنا بیٹا، تمہیں مجبوری میں بلایا ہے۔ اصل میں شوکت کو بخار ہے، وہ دوا کھا کے سو رہا ہے۔ آج بل بھرنے کی آخری تاریخ ہے، اگر برا نہ مانو تو ہمارا بل جمع کرا دینا۔ کوئی بات نہیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ میں نے فوراً کہا۔ میں دکان پر جا رہا ہوں، وہیں بینک ہے، جمع کروا دوں گا۔ لائیے بل مجھے دے دیجیے۔ شبانہ، انہوں نے اندر کمرے کی طرف منہ کر کے آواز دی، ذرا بجلی کا بل اور پیسے لانا۔ جی امی۔ اندر سے شبانہ کی آواز آئی۔ تھوڑی ہی دیر میں شبانہ ہاتھ میں بل پکڑے باہر چلی آئی۔ کیسی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اچھی ہوں۔ خیال آ گیا آپ کو؟ وہ دھیمے سے بولی۔ بیٹا پیسے بل میں ہی ہیں، اس کے اندر۔ شبانہ کی امی کی آواز سنائی دی۔ جی اچھا، میں نے جواب دیا اور بیرونی دروازے کی طرف واپس مڑا۔ ارے بیٹا چائے پی لو، شبانہ کی امی نے کہا۔ یہ چائے زیادہ نہیں پیتے۔ اسکواش بنا دو؟ شبانہ نے بے ساختہ کہا۔ میں حیران رہ گیا۔ میری ایک روا روئی میں کہی بات شبانہ کو اچھی طرح یاد تھی۔ جلدی سے بنا دو، گرمی بھی اچھی خاصی ہو رہی ہے، شبانہ کی امی نے کہا اور چرپائی سے اٹھتے ہوئے بولی، میں ذرا دیکھوں کہ شوکت کا کیا حال ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندرونی کمرے کی طرف چلی گئی۔ آئیے بیٹھ جائیے۔ شبانہ نے خالی چرپائی کی طرف اشارہ کیا جہاں سے اس کی ماں اٹھ گئی تھی۔ تم نے میری بات یاد رکھی، میں نے چرپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی باتیں ہی کتنی ہیں جو بھول جاؤں گی، اس نے اپنی آنکھیں میرے چہرے پر جماتے ہوئے کہا۔ کیا رضوانہ باجی کی منگنی ٹوٹ گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک دم چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، آپ کو کیسے پتا؟ شوکت نے بتایا تھا کہ جب سے اس گھر میں آیا کچھ نہ کچھ برا ہو رہا ہے۔ میں نے جواب دیا، مگر میرے ساتھ تو اچھا ہو رہا ہے۔ وہ بولی، کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ جو مل گئے۔ اس کے انداز میں اتنی بے ساختگی تھی کہ میں ششدر ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ چند لمحوں تک تو میرے منہ سے آواز تک نہ نکلی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ آج تک کسی نے یوں مجھے ہونے کا احساس نہیں دلایا تھا۔ میں اسکواش لاتی ہوں؟ وہ اچانک اٹھ کر تیزی سے اندر چلی گئی۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ چند منٹوں کے بعد ریحانہ اسکواش کا گلاس لے کر آئی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ ریحانہ نے مشکوک انداز میں پوچھا، اسکواش پیتے ہوئے آپ کیوں ہنستے ہیں؟ اب بھلا میں اسے کیا بتاتا؟ میں نے جلدی سے چند گھونٹ میں گلاس خالی کیا اور باہر نکل آیا۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے کوئی عقب سے دیکھ رہا ہے۔ مجھ پر ایک عجب سرشاری کی سی کیفیت طاری تھی۔ میں نے دکان میں قدم رکھا تو وہاں مصروفیات کا وہی حال تھا۔ ابو کاؤنٹر پر بیٹھے پیسے وصول کر رہے تھے۔ بشیر گاہکوں کو سودا دے رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، شکر ہے تم آ گئے، اب ذرا یہ کام کر دو۔ اس نے دراز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دکان کے بل کی آخری تاریخ ہے، ذرا جمع تو کرا دو۔ ابھی کرا دیتا ہوں، میں نے کہا۔ پتہ نہیں میرے لہجے میں، میرے انداز میں کیا تھا کہ بشیر نے مجھے بغور دیکھا اور بولا، کیا بات ہے، آج کچھ زیادہ خوش اور کھلے کھلے لگ رہے ہو۔ میں ہمیشہ ہی ایسا ہوں۔ تم نے غور ہی نہیں کیا۔ میں نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ابو کو سلام کر کے دراز سے بل اور پیسے نکال کے میں بینک چلا گیا۔ آخری تاریخ ہونے کی وجہ سے رش بہت تھا۔ میں لائن میں لگ گیا کہ اچانک کسی نے مجھے آواز دی۔ میں نے گھوم کے دیکھا، ریاض اسسٹنٹ مینیجر مجھے بلا رہے تھے۔
میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ جی کہیے۔ وہ بولے وہاں لائن میں کیوں کھڑے ہو؟ بل میں جمع کرا دیتا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ اچھے چاول ہیں؟ ذرا اعلیٰ قسم کے ہوتے تو اچھے ہی ہیں، مگر زیادہ تفصیل ابو کو ہی پتہ ہوگی۔ خیریت؟ کوئی تقریب ہے کیا؟ ہاں بیٹی کی شادی ہے، اچھا چاول درکار ہیں، ریاض نے کہا۔ ایسا ہے کہ آپ کسی کو میرے ساتھ بھیج دیجیے، 2-3 چاول کے سیمپل دے دیں گے، آپ گھر میں پکوا کے چیک کر لیں یا اپنے باورچی کو دکھا لیں، اکثر بڑے گاہک اسی طرح کرتے ہیں۔ ہاں یہ تجویز عمدہ ہے، ریاض مطمئن ہو کر بولے۔ پھر انہوں نے چپراسی کو آواز دی، انیس ذرا کاشف بیٹے کے ساتھ جا کر چاول لیا۔ میں نے بل واپس لی اور انیس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ دکان پر پہنچ کر ابو کو انیس سے ملوایا اور بشیر سے کہا ذرا اسکواش تو بنا دو۔ دکان میں چائے اور اسکواش وغیرہ رہتا تھا۔ ابو باہر کی چائے پینا پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے جب فراغت ہوتی تھی تو بشیر ہی چائے بنا دیتا تھا۔ دکان میں اوون اور فریج کی سہولت بھی موجود تھی۔ دکان پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ابو کا موڈ کافی خوشگوار ہے، ان کے چہرے سے بڑے اطمینان جھلک رہا تھا۔ میں نے ابو سے پوچھا آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ مگر موڈ تو تمہارا زیادہ اچھا لگ رہا ہے، آج خوب چہک رہے ہو، ابو نے جواباً مسکرا کر کہا۔ آج کا دن ہی بہت اچھا ہے، میں نے جواب دیا۔ آج کیا خاص بات ہوئی؟ پہلے آپ بتائیے، میں نے اصرار کیا۔ یار میں کافی عرصے سے برابر والی دکان خریدنا چاہ رہا تھا، مگر فرید صاحب راضی نہیں ہو رہے تھے، جبکہ پچھلے والے صاحب راضی تھے اپنا مکان بیچنے کو۔ آج فرید صاحب نے بتایا کہ ان کی امریکہ جانے کی تیاری مکمل ہو گئی ہے اور 2-3 ماہ میں امریکہ چلے جائیں گے۔ اگر میں ان کی دکان لینا چاہوں تو خرید سکتا ہوں، قیمت بھی بہت مناسب مانگ رہے ہیں۔ میں نے فوراً یہ خریدنے کی حامی بھری۔ بڑی خواہش تھی کہ اس دکان کو ایک بڑا سپر سٹور کی طرح بناؤں۔ اللہ تعالیٰ نے آج یہ موقع عطا کر دیا۔ ابو بہت خوش تھے۔ اتنی دیر میں بشیر 3 گلاس اسکواش بنا لایا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑا سا سپر سٹور بنا کے آپ اس چھوٹے سے بشیر کو بھول جائیں، بشیر نے کہا۔ کیسی بے وقوفی کی بات کی تم نے؟ ابو نے اپنا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم بھی میرے لیے کاشف کی طرح ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خوب پڑھو لکھو، مجھے تمہارا داخلہ کرانا ہے۔ میٹرک کے بعد تم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ ابو نے اسے ڈانٹا اور اس سے ڈانٹ میں چھپی شفقت کو بآسانی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ آپ صحیح کہتے ہیں، اب ہمت کروں گا۔ اماں بھی کہتی ہیں کہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جا۔ اب اماں کو کون سمجھائے کہ چھوٹا تو بن گیا، بشیر نے ہنس کر کہا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے نین نقش تیکھے تھے، رنگ سانولا تھا۔ اگر اسے اچھی طرح ڈریس اپ کیا جائے تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ دکان پر کام کرنے والا ایک عام سا لڑکا ہے۔ دل چھوٹا نہیں کرتے، میں نے کہا۔